مسجد اپنے باشندوں سے تنگ ہو گئی، بالکل جگہ نہیں رہتی مسجد میں، ساری مسجد بھری ہوئی، باہر بھی ہے، کوریج ہے مسجد۔ دوستو صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے انتظار کے لیے، حضور نماز پڑھا کر فجر عشاء کی فرض اپنے حجرے میں چلے گئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اب آتے ہیں اللہ کے رسول، اب آتے ہیں۔ دوستو صحابہ انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، دم بخود انتظار کر رہے ہیں، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، 3 گھنٹہ گزر گیا، 4 گھنٹہ گزر گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اندر سے باہر نہیں نکل آئے، صحابہ بھی اندر کے ساتھ بیٹھے، ہم ہوتے تو سب ہنستے ہی کچھ نہیں تو کہتے، لیکن صحابہ کرام ادب ہوتا دیکھیے، وہ ایسے مؤدب لوگ ہیں، ان بے ادبوں کو صحابہ کرام کے ادب کا کیا پتا، بے ادبوں کو صحابہ کرام کے ادب کا کیا پتا۔ اگر حضور کے گھر پہ جاتے تھے صحابہ کرام تو دروازہ نہیں کر کے جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جب حضور نکلے گا اور سخت حرکت ہوتی تھی تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ناخن سے، کہ اگر حضور جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر سو رہے ہو تو حضور کے خواب نام میں خلل نہ آئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضور کی اونٹنی جب ان کے گھر کے پاس بیٹھ گئی تو اب وہ حضور کے مہمان کو میزبان ٹھہرے، ان کے مکان کے 2 حصے تھے، اوپر اور نیچے۔ اللہ کا رسول سے کہا، اللہ کے رسول اوپر والا پسند فرمایا وہ لے لیں، نیچے والا پسند فرمایا وہ لے لیں۔ حضور نے کہا نیچے والے میں سہولت ہوگی، نیچے ہی لے جانا پسند کیا، یہ ان کی آئیڈیا اوپر والا ہے۔ اب سنیے، ایک قسم دیوار سے لگ کے سو رہے ہیں ادھر ادھر، کہیں ہم حضور نیچے نہ ہو اوپر نہ ہو جائیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ سب سردی کی کڑاکے کی، ایک ہی لحاظ تھا، گھر کا پانی مل گیا، کچی چھت تھی، تو انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں پانی نیچے چپ کر پکڑ کر حضور پر نہ آ جائے۔ اب وہ جو لحاظ ایک ہی لحاظ تھا، سارا لحاظ کاٹ کر ڈال دیا، لحاظ کا وطن ہو گیا، اور رات بھر یہ دونوں ٹھنڈے سے صبح کے نام گزاری، لیکن یہ نہیں پسند کیا کہ کوئی ایک قطرہ جو ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جائے۔ یہ ادب ہے، ادب سے ملتا ہے، یہ عربی سے کوئی چیز ملتی نہیں۔ اب طریقہ تو کل ہوا ہے، ہمارا دین اسلام کا سراپا ادب ہے، سراپا نے ادب، صحابہ نے ادب کیا، انہیں ملا، اور جن لوگوں نے ادب نہیں کیا ان کو اپنا حال معلوم تھا، ان کو بھی ان کا حال معلوم۔ بہرحال یہ کر رہا تھا کہ سارے صحابہ بیٹھے رہے، کوئی ہٹا نہیں، سب کے سب بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ منظر ہو گیا، حضور حجرے سے باہر نہیں نکل گئے اور صحابہ مسجد سے باہر نہیں جا رہے۔ شاید نے کتنا اچھا نقشہ کیا، شاید کہتا ہے ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ کھولیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے۔ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی۔ دیکھیے منظر کتنا اچھا کھینچا، شاید ادھر وہ در نہ کھولیں گے، حضور حجرے انور سے باہر نہیں نکلیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ادھر نکلے تو ہم بھی مسجد سے نہیں نکلیں گے، ہم بھی بار بار وہ نماز کی لذت جو ہے ہمیں جانے نہیں دیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے۔ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی۔ رات بھر صحابہ کرام میں سے کوئی ہٹا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے نہیں۔ جب حضرت بلال نے اذان دی فجر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلے۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارا سراپا انتظار ہونا، رات بھر تمہارا شوق ہونا، اور تمہارا میرے منتظر رہنا، اس کو رات بھر معلوم تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں کس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ اگر فرض کر دیں گے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی کہ اگر تراویح فرض ہو جاتی اور ہمارے جو لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام ان کو بھی جاتا ہے نیت بات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیے حضور نے شفقت فرمائی، اور سب سے زیادہ تو شفقت ان پر ہے جنہوں نے اس نماز ہی کو گھٹا دیا، جنہوں نے اس نماز ہی کو گھٹا دیا۔ اب بتائیے اگر وہ فرض ہوتی اور فرض کو گھٹا کے کتنا گناہ ملتا، وہ تو خیر خدمت کے موقع آئے تو گھٹایا، تو وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ میں آگے کر رہا تھا 3 دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، وہ جو 3 دن حضور کے ساتھ نماز میں پڑھی گئی ہے، تو حضور کے پیچھے ہم لوگ تھے، رانچی کے لوگ تھے، یا ہمارے یہ بھائی تھے، یا صحابہ کرام؟ اب اس کی تعداد کتنی ہے وہ کون بتائے گا؟ جو موقع پر موجود ہے وہ بتائے گا، جو موقع پر موجود نہیں ہے وہ بتائے گا؟ بولیے، جو موقع پر موجود، سیدھی بات ہے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور کے بعد حضور نے تو اپنی زندگی میں نماز دوبارہ نہیں پڑھائی،
کئی فرق نہ ہو جائے. حضور کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال کی خلافت, صرف 2.5 سال کی, اور 2,500 فتنے ہیں, بہت بڑے بڑے فتنے, اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک دو بھی 4 مسلمہ کرتا اسود علیسی طلحہ اور شجاع نام کے ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. مردوں نے دعویٰ کیا تو مسئلہ ہے مساوات مرد و زن ہونا چاہیے. ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ نبی نہیں, اور کسی نے اس سے کہا تو کہاں سے نبی ہوگے؟ حضور نے فرمایا لا نبی باقی میرے باپ کوئی نبی نہیں, تو کہاں سے ہوگی؟ کہنے لگے حضور نے نبی کا انکار کیا, نبی کا انکار نہیں کیا. دوستو ان چاروں سے نمٹنا تھا. دیکھیے میں کیا بتا دوں, ابھی 150 سال پہلے جھوٹا نبی گزرا ہے قادیان میں, وہ بالکل مکار قریبی جھوٹا نبی, اور جو ہے نبی شرابی بھی تھا, بدکار بھی تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور جو ہے کہتا تھا میں مسیح ہوں, حالانکہ دجال سے بدتر تھا. میں نے اس کا فوٹو دیکھا, اسی طرح سے فوٹو آپ دیکھیے, اور پھر وہ دجال بھی سے ملتا ہو گیا, وہ دعویٰ کرتا تھا میں مسیح ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 150 سال سے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور علماء کتنے پریشان ہیں. پوری دنیا میں ہزاروں کانفرنسیں اور جلسے ہو گئے, لیکن ابھی اس کی نبوت ختم نہیں ہوئی, جھوٹی نبوت کا عمل ختم نہیں ہوا. اور یہاں ایک 4 لوگ ہیں جو جھوٹی نبوت, اور ہر ایک کے پاس 10 ہزار کا لشکر ہے, لیکن قربان جائے صدیق اکبر کی جرأت ایمانی پر صدیق اکبر نے سب کو قتل کر دیا, نام و نشان تک مٹا دیا, مسلمہ قتل کیا گیا, حضرت علی قتل کیا گیا, اور شجاع اور طلحہ کو توبہ کر کے دوبارہ بعد اسلام میں داخل ہونا پڑا. یہ ساری فتنے تھے. ان فتنوں کے مقابلہ میں صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور وہ حضور کے ساتھ 3 دن پڑھی گئی تھی نماز, پھر یقین حضرت فاروق اعظم موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم جو ہے سارا منظر معلوم ہے, حضور نے پھر نہیں پڑھا تھا اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے. اب فرض ہونے کا ڈر نہیں ہے, اس لیے حضرت عمر فاروق نے سب سے بڑے قاری قرآن کے قاری, جن کی طرح حضور بھی سننا پسند کرتے تھے لیے تھا, ان کو امام بنایا کسی نے بھی, اور کہا لوگوں کے ساتھ پڑھو 20 رکعت پڑھو. کتنی رکعت پڑھائی ہوئی ہے؟ 20 رکعت. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابی بن کعب بھی موجود ہے حضور کے پیچھے, اور عمر فاروق بھی موجود ہے, عثمان غنی بھی موجود ہے, علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں, عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں, سارے کے سارے صحابہ کو زندہ سب کے سب موجود ہیں. سب کی موجودگی میں حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت کا اجرا فرمایا, 20 رکعت فرمائی. بتلائیے اگر حضور کے طریقے کو بدل دیتے, حضور نے آج بھی پڑھی ہوتی اور حضرت عمر فاروق 20 پڑھاتے, تو کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرتا. میں اپنی ماننے سے کہتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی ایک صحابی کا اعتراض لیا, کسی ایک صحابی کا اعتراض لیا, چیلنج کرتا ہوں, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. کیا حضور کے سارے صحابہ گمراہی میں جمع ہو گئے؟ تم یہی سمجھتے ہو صحابہ کرام کو؟ تمہارے بارے صحابہ کرام کا کیا ایک ہی دین کا نہیں کیا. اور روایتیں بھی اجرا کا لفظ آتا ہے, اجرا کہتے ہیں کہ جیسے ویسے ہی آگے بڑھا دیا, جیسے ویسے ہی آگے بڑھا دیا ہے. اگر حضرت فاروق اعظم کم کر دیتے یا زیادہ کر دیتے تو کہا جاتا کہ حضرت فاروق اعظم نے زیادہ کر دیا یا کم کر دیا, لیکن تمام روایتوں کے اندر اجرا فرما دیا, جاری فرما دیا. یعنی جو حضور نے پڑھا تھا اور رک گئی تھی, فاروق اعظم نے اس کو جاری فرما دیا. اگر تم صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم تم پر بھی اعتماد لیتے ہیں, کسی حال میں تم قابل اعتماد نہیں. دین میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. صحابہ معیار ہے, رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے, صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو, نمونے کو دیکھنے والا اگر قابل اعتماد نہیں ہوگا تو کون قابل اعتماد ہوگا؟ دوستوں اور یاد رکھیے, یہ ایک صحابی حضور کی ایک بات سنتا ہے, اور امام بخاری اس کو بیان کر دیتے تو حدیث ہے نا, حدیث بن جاتی ہے. ایک صحابی کی بات اگر امام بخاری نے کیا ہوتی, اور یہاں لاکھوں صحابی کا قول ہے, عمل ہے لاکھوں صحابی کا, وہ بہت بڑی حدیث ہے. ساری بخاری ایک طرف, میں دعویٰ کرتا ہوں ساری بخاری ایک طرف, اور صحابہ کرام کا مشترک عمل ایک طرف. دوستوں اس کی کوئی چیز مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. یہ بخاری اور مسلم سے بہت بڑی چیز ہے. سارے صحابہ عملی جس کو کہتے ہیں, سارے صحابہ کی پر متفق ہیں, اور کسی نے نفی نہیں کیا. دوستوں یاد رکھیے, اگر حضرت فاروق رکھتے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ باوجود کہ صاحب جلال و جمال ہے حضرت فاروق اعظم, لیکن ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا. ایک دن حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ بہت زیادہ نہ مانگو. ایک دریا نے کہا کیوں؟ اللہ نے چنگار کر استعمال کیا, اپنے کہتے بہت زیادہ نہ مانگو, تمہاری بات نہیں مانی جائے. حضرت فاروق فوراً ڈھیلے پڑ گئے, کہتے کہ تم سب مجھ سے لانے لانے والے اللہ کی دنیا میں لانے لانے. ایک دن حضرت عمر خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے, اور لمبا کرتا, جیسا کہ علماء کرام کا ان کا کرتا لمبا تھا,
ایک صاحب کھڑے حضرت عمر نے کہا اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری بات مانو، سنو اور مانو۔ ایک دیہاتی صحابی کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ ہوتے تو کیسے کیا کرتے ہیں؟ آپ آگے لگا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اب کے مالے لڑکے کو جو چادر آئیں گی سب کو ایک چادر ملے گی، آپ کو بھی دے دیں گے، اور آپ کا کرتا اتنا لمبا کہ ایک چادر میرا نہیں ملے گا۔ تو آپ نے چادر بڑھا لی، آپ نے چادر بڑھا لی، اور جب آپ نے چادر لے لیا آپ نے چادر کیا، جب آپ نے چادر کیا تو آپ طریقہ کیا ہے جب آپ کی بات مانی۔ اب بتائیے مجمع عام میں آرامی اتحادی طرح سے رکھت کر رہا ہے، اس کو چادر بڑھا لی، یہ شبہ ہو گیا کہ اتنا کے اوپر نماز بڑھا لی تو اتنا نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر کیسے نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کھڑے ہوئے جواب دو، ابن عمر کہنے لگے، ابن عمر کہنے لگے انہوں نے صفائی دی کہ سب کو ایک چادر ملی تھی، والد محترم کو بھی ملی تھی اور مجھے بھی ایک ملی تھی، اور میرے پاس کپڑے موجود تھے، والد صاحب کے کپڑے موجود نہیں تھے، میں نے اپنی چادر والد صاحب کو دی، اس لیے ان کا اعتراض۔ اب نہ معاملت کر کے کچھ کرے گا، ٹھیک ہے آپ کا پھر دیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، مان لی جائے گی۔ بتائیے چادر سے بڑھا کر صبح کو نہ سنیں گے نہ مانیں گے، اور حضور کی نماز پڑھا کر سب کچھ سنیں اور سب کچھ مانیں۔ دوستو یہ ہو نہیں سکتا، ہم صحابہ کرام کو اتنا کچا لہسن سے اتنا کمزور نہیں سمجھتے، غیر کے ایمان سے اتنا محروم نہیں سمجھتے، صحابہ کرام ٹکڑا کر کے ایمان لے گے، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر ہی اگر حضور کے طریقے سے کوئی بات کر جائے تو صحابہ کرام اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب جھوٹی جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی میرے دوستوں نے کہا بڑا آسان کا قصہ سنا دو، آسان دیکھا، ابھی ایک ڈیڑھ مہینے پہلے انہیں حضرات نے چیلنج کیا مناظرہ کر کے مناظرہ، مناظرہ وغیرہ اچھی چیز نہیں ہے، بالکل ہم لوگ آپ کو فیصلہ ہو جائے گا، مناظرہ کرے گا اور جو جیت جائے گا، جو ہار جائے گا وہ دوسرے کے مذہب میں داخل ہو جائے گا، توبہ کر لے گا۔ بہت چیلنج کیا، ہر تاریخ متعین ہو گئی، 50,000 کا مجمع آیا مناظرہ سننے کے لیے، اور 5 مناظر ادھر سے اور 5 مناظر ادھر سے، اور 12 ایمان میں مناظرہ ہے، بالکل لڑکی کی مناظرے میں شریک ہوں، اس لیے میں جس طرح سے صحابہ کرام شریف تھے 20 رکعت کراتی ہوں اور ان کی بات معتبر ہوگی، اسی طرح سے مناظرے میں میں شریک ہوں، مجھے ان کو بتاؤں گا معتبر ہے۔ بہرحال 12 مسئلے تھے، پہلا مسئلہ یہ تھا اہل حدیث حق پر ہیں یا اہل سنت والجماعت حق پر ہیں، اور اس سے پہلے تعارف کرایا گیا، یہ 5 کام کا علماء ہے، کام کا علماء۔ سب دوستوں جب ہماری طرف آدمیوں کا سب سے پہلے میرا نام لیا اور میرے ساتھ جوڑ دیا دارالعلوم دیوبند، جب دارالعلوم دیوبند کا نام سنا تو ان 5 کے چہروں کا ڈر گیا، حواس باقا ہو گئے، ایسا وہ دارالعلوم کے نام رکھا جس طرح سے نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں پڑھ جاتے ہیں، نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں پڑھ جاتے ہیں، آپ دارالعلوم کا جو ہے چہرے کا حوالہ ہوتے ہیں، اندازہ ہو جائے کہ اب یہ بادل جو ہے یہ جو گرم رہے گا برسنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہو سکتے اور اسے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ مناظرہ شروع ہوا، سب سے پہلے ان کو وقت دیا گیا کہ آپ اہل حدیث کے فضائل بیان کیجیے۔ دیکھیے میں پورے مناظرے سے اتار نہیں جاؤں گا، یہاں علماء کہتے ہیں سیدھیاں آگے نہیں جو حاصل کرتے ہیں علماء سے اپنا دیکھیں اس کو، خیر اس میں یہ ہوا کہ انہیں پہلے موقع دیا گیا کہ آپ اہل حدیث کے فضائل بیان کیجیے۔ اگر کس طبقے کے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے کی طرح غور سے سنیں گے، اہل حدیث نام دے رکھ کر اور حدیثوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بڑا ہوا ان کا مناظر اور اس نے اہل حدیث کے فضائل میں حدیث سنائی۔ حدیث یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب نوجوانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے مرحباً، اے نوجوان تم مبارک بادی کے لائق ہو، تمہارے بارے میں حضور نے میرے لیے وصیت کی ہے، تم میرے جانشین ہو اور تم میرے بعد اہل حدیث ہو۔ یہ روایت سنا، تم میرے بعد اہل حدیث ہو، کیونکہ اس روایت میں اہل حدیث کا لفظ آ گیا تھا تو اپنی فضیلت دی۔ اب صاحب وہ حدیث کیسی ہے دیکھیے، صحیح حدیث کی حدیث ہوتی ہے، حسن حدیث کی حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے، راوی ضعیف ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث ہوتی ہے موضوع، وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ بہت نالائق چیز ہوتی ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ بہت نالائق چیز ہو اور بہت کبھی اور مقدس چیز ہوتی ہے، وہ دشمنان اسلام کا قول ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں موضوع، بالکل موضوع۔ اب سنیے اس صاحب نے اپنی فضیلت میں جو حدیث سنائی ہے موضوع ہے، 15 منٹ کی تقریر میں 2 دفعہ اس حدیث کو سنائی، پتہ چلا کہ جناب کو موضوع ہم سے بہت پسند ہے، اور ممکن ہے کہ نہیں موضوع حدیث کی وجہ سے اپنی نسبت والے حدیث کی طرف کرنا وہ پسند فرمایا ہوگا۔ اس میں ایک راوی ہے، نوٹ کرے لوگ، ان کو نوٹ کرنا، راوی ابو ہارون
میں اور تمام اسماء اللہ کی کتابوں میں کرتے ہیں لائف کبھی صحیح وہ کچھ ہے ہی نہیں جانے کو مطلب دوسرے راوی کی علاج اور سنیے حضرت اس شعبہ جو امیر المومنین کی حدیث ہے یہ شعبہ ابو حاتم سے ملے گئے اور ابو حاتم کا یہ کام تھا کہ حدیثیں کہہ کر کے حضرت ابو سعید خدری کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کرنا چاہیے اس حدیث کو ابو سعید خدری کی طرف کہتا تھا اور نسبت ابو سعید خدری کی طرف کر دیا کرتا تھا تو شعبہ سے ملنے گئے کہنے لگے کافی نکالا تم نے ابو سعید خدری سے روایت کر کے تو کافی نکالا اور ان کو دیا اور اس میں ایک جگہ سے لکھا تھا ان عثمان لما قتل کفرتہ وهو كان كافرا بالله حضرت عثمان کو جس دن دفن کیا گیا عثمان وہ خلیفہ ثانی ان کے بارے میں اللہ کے حکم فرماتا ہے کہ نبی عثمان اشرف مبشرہ بتاتے ہیں ان کے بارے میں اس نے ریزی میں ابو حاتم نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں داخل کیا گیا تو کافر تھے حضرت عثمان پر اتنا خارج کیا اتنا بدترین کیا اب اس حدیث کو اس نے ماشاءاللہ یہ ہے اہل حدیث یہ ہے اہل حدیث تو اب جو دین کی نہیں تو میں سچ کہتا ہوں ان کو جو بلانے والے تھے جو ان مناظرین کو بلانے والے تھے ان کے مناظرے کا انتظام کرنے والے تھے ان میں سے بہت سے مطلب یہ کہ ہماری علماء ایسی چیز اور میں نے بھی کہہ دیا 50,000 کا مجمع ہے اور وہ کہا بہت اسی طرح ایک طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں جسارت کرتا ہے اتنی موضوع روایت بیان کرتا کہ تنہائی میں کیا کرتا ہوگا اور اپنے عوام کو کتنا گمراہ کرتا ہوگا دوستو لوگوں کی آنکھ کو پردہ ہوتا ہے بہت سے لوگ کو بلانے والے تھے اسی مذہب سے تعلق کو کور کیا وہ مجھ سے کہا کہ ہم کو اس طرح کے دھوکے بازوں کے ساتھ رہنے والے نہیں جو اپنے فضائل میں اس طرح کی موضوع روایت کا سہارا لیتے ہیں اندھیوں کو تو اعتراف کرتے ہیں کہ ضعیف نظر ہے ضعیف نظر کو حدیث ہوتی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں بتائیے جو آدمی ضعیف ہو جاتا ہے وہ آدمی ہی رہتا ہے جانور ہو جاتا ہے آدمی ہی رہتا ہے بس کوئی راوی ضعیف ہو گیا ہمارے حضور کی بات ہو ضعیف حدیث ہوتی ہے اور یہ حضرات خود جب اپنا کام کرے گا تو ضعیف حدیثوں کو مانتے ہیں چوتھے کی قربانی کی حدیث بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے سنن کبرا کے اندر اور بہت بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ گوشت کھانے کا مسئلہ ہے گوشت کی جگہ گراؤنڈ مل جائے گا تو اس پر تو عمل کریں گے کندھے سے بتاؤ کندھے سے کندھا ملا کے نماز میں کھڑے ہونے والی حدیث کیسی ہے کندھے سے کندھا ملا کے تو کہنے لگا صحیح ہے صحیح ہے کہا جب بھی کام پھیلا کے اپنا کندھے سے کندھا ملا کے دیکھا تو کہنے لگا تو صحیح ہے یہ ہے میرا صحیح تو یہ ہے میرا اپنے عمل کے خلاف ہو جائے تو صحیح ہے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہو جائے تو صحیح ہے جو اپنے بڑوں کے حقوق کے خلاف ہو جائے تو صحیح ہے دوستوں یہاں صحیح کہنے یار وہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں پاکستان میں ایک صاحب کہنے لگے ہم مناظرہ کریں گے الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے مناظرے کے بالکل کبھی نہیں کرتے مجبور ہو جاتے ہیں کہ تم ہاتھ سے چیلنج کر رہے ہو کہیں تمہیں لوگ حق نہ سمجھ رہے ہیں تو اب یہ ہٹاتے حق کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں ورنہ ہمارا کبھی موضوع نہیں بناتا ہے دوستوں خیر چیلنج کر دیا کہ مناظرہ کرے میں بہت چالاک ہوتے ہیں سوچتے دیوبند کا کوئی نہ ہوتا یہ بھی سوچتے دیوبند کا کوئی آدمی کیا اگڑ کر رکھے گا تو خیر وہ انہوں نے کہا مناظرہ کریں گے اور کریں گے تو قاری حنیف صاحب سے کریں گے قاری حنیف کے پاکستانی میں کریں گے اور کہا گیا کہ کرتے آدمی اتنے بڑے نہیں لیکن مقرری بہت اچھے ہیں تو سوچا اسی نمٹ بن جائیں تو انہیں سے مناظرہ کریں گے لوگوں کا اور بھی علماء تیار ہے ان سے جس سے چاہتا ہوگا نہیں جب کریں گے قاری حنیف کے کریں گے قاری حنیف صاحب کرتا ہوا آگے ان کا پھر انہیں سے کرتا ہے تیار ہے دونوں اسٹیج لگ گیا دونوں طرف اور عادت ہے قاری حنیف صاحب نے حدیث پڑھی تو آپ حدیث کے بعد دادا کے طریقوں کے خلاف کی اپنے انداز کے خلاف کی جو ایک عمل امام کیا کرتا تھا جس کو دین سمجھ رکھتا صحابہ کرام کے خلاف اس کے خلاف تھی تو کہنے لگا یہ حدیث غریب ہے اس کی زبان میں غریب ہی نہیں رہا کیا غریب ہے تو قاری صاحب کو کہا ہوگا کہ تو غریب ہے تیرا باپ غریب ہے تیرا خاندان غریب ہے میرے حضور کی حدیث ان سے آقا پر ایمان نہیں تھی کہ اس کو غریب کرتا خبردار راستے کہ حضور کی حدیث کو اپنی مرضی کی طرف مسافر کر کے کہا یہ غریب ہے یا اس کے لیے سب لوگ کہہ رہے یہی غریب ہے دوستوں یہ تو میں نے آپ کے نشان کے لیے بات کر دی آئیے صحیح روایت یہ صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ تراویح نہیں کرتی بالکل کوئی یہ صحیح روایت نہیں ہے کوئی ہاتھ میں ایسی روایت ہو سکتی ہے کوئی صحیح روایت نہیں کہ تراویح نہیں کرتا ہے اور ہم روایت کرنے والے کون ہیں صحابہ میں زبانی نہیں کرتے ہو جائے گی
فرمایا کہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہو سکتا، کسی صحیح روایت سے کہ تراویح 8 رکعت ہے. اور روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. ہر صحابی کے عمل سے ثابت ہوگا کہ تراویح 20 رکعت. قول سے بڑھ کر عمل، قول سے بڑھ کر عمل حجت ہے. قول تو منسوخ بھی ہو سکتا ہے دوستو، لیکن عمل تو وہی ہوگا جو باقی رکھنے والا ہو. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ موضوع ضعیف روایت جو 8 رکعت والی روایت ہے وہ اس کے راوی ہیں جابر، اور وہ بہت ضعیف روایت ہے. وہاں آسام کے مناظرے میں یہ بھی کیا کہ وہ جو ضعیف روایت ہے 8 رکعت والی اس کو کہا یہ اصل ہے، اور بخاری کی جو روایت ہے ابو سلمان عائشہ جو تہجد کے بارے میں ہے اس کو کہا کہ مطابق ہے. حالانکہ جو مطابق چھوٹی ہوتی ہے اس لیے چھوٹی کو اصل کرا دیا اور بڑی کو مطابق کرا دیا. تو ایسا ہی ہوا کہ بیٹا اصل ہے باپ اس کا کامل ہے، بیٹا اصل ہے باپ اس کا کامل ہے. بہرحال میں یہ آپ کو کہا تھا کہ تراویح کا مسئلہ بالکل صاف اور کلیئر ہے. سارے صحابہ کرام کا عمل ہے، سارے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اسی کے مطابق عمل کیا ہے. دوستو اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں مانے گا تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ صراط مستقیم کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کا. قرآن سے ثابت ہوا اور حدیث سے ثابت ہوا تھا، وہ یقیناً صراط مستقیم سے رکھا ہے. جہاں بھی اختلاف ہو، جس مسئلے میں اختلاف ہو، فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حضور کا قول نہیں ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنائی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضور نے کہا کہ میری سنت کو لاگو کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لاگو کرو. میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند مسئلے بھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا. اب تو بہت زیادہ نہیں رہ گیا ہے، لوگ تھک بھی رہے ہیں، تو 2-4 مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا دیکھیے گا حدیث رسول کی کیا کہہ رہی ہے، حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا عمل کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے نماز میں مسئلہ زور سے آمین کہا جائے دھیرے سے، غور سے سنیے گا، زور سے آمین کہا جائے دھیرے سے. ترمذی میں، ابو داؤد میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں 4 روایتیں ہیں. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بالی کہا اور آمین کہا، اخفا بھی حاصل کرو، اپنی آواز کو پست رکھا. ایک روایت میں اپنی آواز کو پست رکھا. دوسری روایت میں خفیف بھی حاصل کرو، اس کے معنی یہ کہ آواز کو پست رکھا. تیسری روایت میں مد بھی حاصل کرو، حضور نے اپنی آواز کو کھینچا، زور سے کھینچا. اور دوستو دھیرے سے بھی پڑھ کھینچا جا سکتا ہے. کھینچا ہم لوگ بھی کھینچ کر آمین کہتے ہیں، تو آپ کو سنانے کے لیے تھوڑا زور سے کر دیا، ورنہ دھیرے سے پڑھ کر کھینچتے ہیں. چوتھی روایت ہے رفع بھی حاصل کرو، حضور نے اپنی آواز کو بلند کیا. پہلی روایت کیا تھی؟ پست کیا. دوسری روایت کیا تھی؟ پست کیا. تیسری روایت کیا تھی؟ کھینچا. اور چوتھی روایت یہ تھی کہ زور سے کیا. لیکن چوتھی روایت ہے زور سے کہا. یہ بھی ہو سکتا ہے حضور نے زور سے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیسری روایت میں مطلب یہ ہے حضور نے آواز کو کھینچا تو راوی نے اپنی سمجھ سے یہ بھی کھینچا لیکن زور سے کہا ہوگا، راوی نے اپنی طرف سے تعبیر کر دی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. چوتھے میں اہتمام ہو گیا اور کہتے ہیں کیا جہاں اہتمام مطلب اس کو جب اہتمام ہو جاتا ہے استقلال ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے پہلی روایت دھیرے کی، دوسری روایت دھیرے کی، تیسری روایت کھینچنے کی ہے، اور چوتھی روایت میں زور کی اس میں اہتمام پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے حضور نے زور سے کہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے مطلب کا ترجمہ اور تشریح اپنے عمل سے زور سے کر دیا ہو. تو ہم اس میں اہتمام دیتے ہیں. اور سنیے ترمذی میں ایک روایت ہے، 2 صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین اور جابر بن سمرہ، 2 صحابی ہیں. یہ دونوں مذاکرہ کر رہے ہیں دینی مسئلے میں. حضرت سمرہ بن جندب کر رہے ہیں، سمرہ بن جندب، جابر بن سمرہ بن جندب ہے اور عمران بن حسین ہے، اور یہ دونوں مذاکرہ کر رہے ہیں. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضور نماز میں 2 سکتہ کرتے تھے. ایک تو اللہ اکبر کہنے کا سکتہ چپ چاپ پڑے رہتے تھے، دوسرے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حضور چپ چاپ پڑے رہتے تھے، 2 سکتہ کرتے تھے. اور حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی سکتہ آیا ہے. اب ان دونوں میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے بڑے صحابی کی طرف دیکھا، بڑے صحابی حضرت کے لیے کہا، ان دونوں نے حضرت کے لیے کہا کے پاس پر دیکھا. جابر بن سمرہ بن جندب نے کہا کہ مجھے 2 سکتہ آیا ہے، اور عمران بن حسین نے کہا مجھے 1 سکتہ آیا ہے. اب وزیر نے کہا نے جواب دیا کہ ان سمرہ کا حدیث سمرہ نے صحیح آ رکھا ہے. نبی کریم صلی
کہہ کر سنا پڑھنے کے لیے اور دوسرا سکتا والدین کہنے کے بعد آمین کہنے کے لیے سکتا کیا یعنی چپ چاپ رہے. اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا. اور یہ 3 صحابی کی روایت ہو گئی. اب عمران بن حسین نے بھی مان لیا, سمرہ بن جندب تو پہلے سے کہہ رہے تھے اور انہیں نے کہا نہیں کہتے تھے. 3 صحابی کی روایت ہوگی اور تینوں صحابی کی روایت سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں سے کہا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال بخاری کی روایت ہے اذا قال الضالین, جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو. بہت سنیے گا, جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو. اگر امام زور سے آمین کہتا تو حضور یہ کہتے کہ اگر امام آمین کہتے